رمضان المبارک میں قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے، جب آپ سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، جب افطاری کے وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، جب مسجدوں میں تراویح کی صفیں سجتی ہیں، تو عین اسی لمحے قبرستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے کس حال میں ہیں؟ کیا وہ بھی رمضان کی برکتوں سے حصہ پاتے ہیں؟ کیا ان کی قبروں میں روشنی اترتی ہے یا حساب کا خوف ان کے گرد منڈلا رہا ہوتا ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں واضح ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان ہمیں قبر کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آسانی ہوگی تو آگے کی راہیں آسان، اور اگر یہاں سختی ہوئی تو آگے کا سفر بھی کٹھن ہوگا۔ دوستو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر سوچئے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا وہ ہماری غفلت پر حسرت کرتے ہوں گے؟ کیا وہ چاہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک اور رمضان مل جاتا؟ کیا ان کی قبریں ہمارے اعمال کی روشنی سے منور ہوتی ہیں یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اندھیری رہتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، بلکہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ رمضان میں مرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ کیا اس مبارک مہینے میں انتقال کرنے والے کے لیے کوئی خاص رحمت ہوتی ہے؟ کیا اس کی قبر کا حساب مختلف ہوتا ہے؟ اور وہ کون سے 4 بدبخت لوگ ہیں جن کی اس عظیم مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ سوچئے، ایک طرف رمضان کی رحمتیں برس رہی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو پا کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیوں ان کی مغفرت نہیں ہوتی؟ کیا ہم کہیں ان میں شامل تو نہیں؟ اور ذرا یہ بھی سوچئے، اگر کسی کی موت رمضان میں آ جائے، جب زبان پر روزہ ہو، دل میں ایمان ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے قبر آسان ہو جاتی ہے؟ کیا اسے خصوصی رحمت نصیب ہوتی ہے، یا اصل فیصلہ پھر بھی اعمال پر ہی ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قبر کی حقیقت بھی جانیں گے، رمضان کی فضیلت بھی سمجھیں گے، رمضان میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں حقیقت بھی سنیں گے، اور ان 4 بدقسمت لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے جو اس مہینے کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین اور سامعین، ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ جو باتیں آپ سننے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو دنیا کے سارے شور پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ سحری کی آواز، نہ افطاری کی رونق، نہ بازاروں کی چہل پہل، صرف خاموشی اور اپنے اعمال کا ساتھ۔ رمضان میں جب گھروں کے اندر دسترخوان سجے ہوتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو قبرستان میں مکمل سناٹا ہوتا ہے۔ وہاں نہ کوئی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے، نہ اذان کے بعد افطاری کا پہلا گھونٹ، بلکہ وہاں انتظام ہوتا ہے اپنے انجام کا، اپنے حساب کا۔ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے، اور گنہگار کے لیے وہی قبر تنگی اور اندھیرے کی جگہ بن جاتی ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی دی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بزرگ پر یہ منکشف کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا،
دو باتیں ہوتی ہیں، یا سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و اذکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہو۔ مردے نے جواب دیا، جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے۔ اس لیے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا ہے تم وہ بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دو۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ اس نے مردے سے کہا، آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو؟ مردے نے کہا، تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب نہیں۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، یعنی 3 اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین وقف کر گیا یا کنواں یا تالاب بنوا گیا یا ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فائدے کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے، یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد و ہدایت کا سبب بنی، یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ و سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اولاد صالحہ ہے۔ ظاہر ہے کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالحہ ہی ہوتی ہے، اس لیے صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے۔ اور اس طرح سے کہ لائق و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردہ کے لیے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کا مبارک مہینہ، قبولیت کی گھڑیاں، سحری کا وقت، افطاری کے لمحات، تراویح کے سجدے، اگر انہی لمحوں میں کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے مرحوم والدین کے لیے ہاتھ اٹھا دے، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہے یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تو کیا یہ دعا خالی لوٹ سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود و شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ دے اور پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم عزیزوں کو بخش دے۔ خاص طور پر رمضان میں جب ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس مہینے میں کیا گیا ایصال ثواب ان کے لیے باعث راحت بن سکتا ہے۔
آپ سحری کے بعد چند آیات پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دیں۔ افطاری سے پہلے کی قبولیت کی گھڑی میں ان کے لیے دعا کریں۔ تراویح کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر ان کے نام کر دیں۔ یقین جانیے یہ عمل ان کے لیے نور بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم واقعی اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں تو اس رمضان ان کے لیے نہ صرف آنسو بہائیں بلکہ قرآن مجید کا ایک حصہ، ذکر کی ایک تسبیح اور دعا کا ایک سچا لمحہ ان کے نام کر دیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب ہم افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کیا کوئی قبر میں یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایک نیکی کا موقع مل جاتا؟ جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا کوئی روح حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کاش مجھے ایک اور رمضان نصیب ہو جائے؟ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور موت بہت قریب ہے۔ جو آج سحری کر رہا ہے، کل اسی کو کندھوں پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو آج دوسروں کے جنازے میں کھڑا ہے، کل لوگ اس کے لیے صفیں بنا سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس رمضان کو معمولی سمجھ لینا چاہیے یا اسے اپنی مغفرت، اپنے والدین کی بخشش اور اپنی قبر کی آسانی کا ذریعہ بنا لینا چاہیے؟ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کیا رمضان میں قبر والوں کے حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا زندہ لوگوں کی دعائیں اور ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت کے ساتھ ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کام جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی: لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا یعنی کہ استغفار کرنا، اور 2 وہ چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے، یہ ہیں جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اسی طرح دوستو، رمضان المبارک میں روزانہ اگر 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا معمول بنا لیں تو 29 دن میں 70,000 کلمے کا نصاب بھی پورا ہو جائے گا، بلکہ کچھ تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ بہت سے اللہ والوں نے 70,000 کلمے کو مغفرت کے لیے بہت مؤثر عمل قرار دیا ہے، اور رمضان المبارک میں تو ہر عمل کا اجر ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، کپڑے دھوتے، ہر وقت زبان پر ذکر اور درود شریف جاری رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح استغفار روزانہ 300 کا معمول ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی کثرت 300 سے شروع ہوتی ہے، اور جنت کے سوال اور جہنم سے پناہ کی دعا بھی 300 بار ہو جائے۔ ہر روزے کے لیے صحیح نیت اور سچی شرط ضروری ہے، تاہم نفس کو روکنے کی شرائط بہت سی ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص اسی وقت حقیقی روزہ دار ہوگا جب وہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بچائے اور اپنی آنکھ کو شہوت کی نظر سے، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو بیہودہ اور فضول گفتگو کرنے سے، اور جسم کو دنیا کی تابعداری اور شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ضروری ہے کہ تیرا کان، تیری آنکھ، تیری زبان، تیرا ہاتھ اور تیرا ہر عضو روزہ رکھے۔ اور نیز فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں شیطان کا ایک پھندا غفلت زدہ افطار پارٹیاں ہیں۔ ان پارٹیوں میں کھانے کی ہرس، فضول گپ بازی اور قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ نہ آپ کسی کو پارٹی دیں، نہ آپ کسی کی پارٹی میں جائیں۔ ہاں کوئی دینی اجتماع ہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ افطار کی دعوت بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے غریبوں کے گھر، شہداء کرام کے ورثاء کے گھر، علماء اور دین کے خدمت گاروں کے گھر افطاری اور کھانا بھجوا دیں۔ اسی طرح دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ روزے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا
تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرط یہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے؟ دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا اور اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، یعنی جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں جس کا انتقال ہو، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، یعنی دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، تو وہ مسلمان ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اور ہاں پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایک مستند حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 4 بدبخت لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ مکمل واقعہ حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں جس رات شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں،
جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجت اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اب یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انجام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو گناہ بیان کیے گئے ہیں، آپ سب ان گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں، تاکہ ہم سب کی دنیا بھی بہترین بن جائے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور اس کے جانے کا غم کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور ہاں، جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔